ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے کو اللہ پاک احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام بھیجتا رہے، اللہ اسے کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ اور اس کا پس منظر، اس کے کچھ مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی جو معلومات ہے اسے بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی صورتیں وہ مکی ہیں اور کئی مدنی ہیں، بلکہ زیادہ تعداد جو صورتوں کی ہے تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد 86 یعنی 86 بیان کی گئی، اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو آج ہم اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور ہمارا یہ پروگرام سورہ والتین، قرآن پاک کے اندر آخری پارے میں چونکہ کافی زیادہ صورتیں ہیں تو اس میں یہ سورہ والتین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورتوں میں سے۔ اور قرآن پاک کی ترتیب پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی صورت مبارکہ جو قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے وہ 95 ہے، یعنی 95۔ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے، جو فگر ہے، وہ 28 ہے۔ تو 28 یعنی ابتدائی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں، مکی صورتیں ہیں، اور ان کا نمبر 28 ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 95 نمبر ہے۔ ترتیب نزول یعنی جب قرآن نازل ہوا، جب صورتیں نازل ہوئیں تو حسب حال وہ جو بھی موقع ہوتا تھا اس کے مطابق آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بامر وحی یہ لوگوں کو آگے تعلیم دیتے کہ یہ سورہ مبارکہ کا نمبر کہاں ہے، اس سورہ مبارکہ کو کس صورت کے بعد میں رکھنا ہے اور کس سے پہلے رکھنا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان چیزوں کو یاد کیا، اور ایک ایک آیت کو، گویا کہ ایک ایک صورت کو اور ان آیات کو یاد رکھا، اور پھر اسی ترتیب کے مطابق یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ ترتیب نزول تو حسب حال نازل ہو گیا قرآن پاک، لیکن جو ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف ہے، یعنی جو ابھی ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، تو یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر قرآن کی ترتیب ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب نزول کے اعتبار سے 28 اور ترتیب تلاوت 95 نمبر۔ 30ویں پارے میں موجود ہے، 8 اس کی آیات مبارکہ ہیں، 1 رکوع ہے، اور مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔
تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ والتین ہوا۔ سورہ والتین سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے پڑھی، اور عشاء کی نماز میں آپ کو والتین والزیتون یہ تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعلیٰ انداز سے، خوبصورت انداز سے تلاوت فرمائے، میں نے کسی اور کو ایسا قرآن پڑھتے ہوئے اور یہ سورہ والتین پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر اگر گفتگو کریں تو سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور پہاڑ طور سینا، اس پہاڑ کی قسم، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور یہ ساری قسمیں ذکر کر کے جو آگے نتیجہ بیان کرنا ہے، کس وجہ سے قسمیں ذکر فرمائی، تو اللہ نے فرمایا انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان بھی کیا گیا کہ جس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی، تو اسے اسفل السافلین، جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جو کچھ آپ لائے سب کا اقرار کیا، مانا، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ اور پھر آگے اسی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا انسان، حساب کتاب جزا کچھ نہیں، وہ جو جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کے بھی اللہ پاک نے وہ مذمت کو بیان کیا۔ تو یہ چند مرکزی مضامین تھے اس سورہ مبارکہ میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون میں ایسے فوائد، منافع یہ لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ انجیر کئی طرح کے امراض سے وہ انسان کی حفاظت، انجیر کا پھل ایسا ہے کہ کئی طرح کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، پیٹ کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس سے جنتی پھلوں میں سے کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی گٹھلیاں نہیں ہے، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، انجیر ویسے ہی کھائی جاتی، تو یہ پھل ایسا ہے۔ زیتون جو کہ درخت ہوتا تو وہاں ہے کہ جہاں خشکی ہی خشکی ایک طرح کی، لیکن یہ زیتون کا درخت یہ سالہ سال برسہ برس تک چلتا ہے۔ اس سے جو زیتون سے تیل نکلتا ہے، زیتون ویسے بھی کھانے میں استعمال کرتے ہیں، پھر اس کا جو تیل ہے باقاعدہ، جسے جلانے کے لیے بھی اس زمانے سے بھی لوگ استعمال کرتے تھے اور کھانے کے لیے بھی، سالن کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ یعنی اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، چکنائی کا نام و نشان نہیں ہے، بغیر خدمت کے یہ پرورش پا جاتا ہے، ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ تو یہ زیتون سے لوگوں کے یہ فوائد، یعنی جہاں بظاہر کوئی چکنائی نہیں ہے اور اس سے نکلنے والی جو چیز ہے اس کا آئل، وہ چاہے سالن میں چاہے چراغ میں، اس زمانے میں بطور خاص اسے استعمال کرتے تھے۔ اب فی زمانہ تو لوگوں کو سالن کے لیے ہی میسر آ جانا، تو وہ بھی ہر ایک کے لیے شاید یہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ مہنگا کافی ہے، اور کئی افراد ایسے ہیں کہ جو اسے استعمال بھی کرتے ہیں، اور کئی امراض کے طور پر بھی، امراض سے شفا پانے کے لیے بھی اس تیل کو اور زیتون کو استعمال کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان دونوں پھلوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ اور یہ انجیر یہ کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ زیتون کے بارے میں
اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، اس کی بدبو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مسواک ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، بعض مفسرین نے والتین اور والزیتون سے الگ الگ بھی مراد لیا، اس سے درخت مراد نہیں لیے بلکہ جگہیں، مقام وہ مراد لیے۔ کسی نے کہا اس سے مراد مسجد الحرام اور زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ کسی نے کہا اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے پہاڑ سے متصل جو مسجد تھی والتین سے مراد وہ ہے، زیتون سے مراد کچھ اور بیان لیا، لیکن بہرحال اکثر مفسرین کی وہی رائے کہ اس سے مراد یہی پھل اور یہ درخت ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات کو جب ان کی حقیقت پر ہی الفاظ کو محمول کیا جا سکتا اور واضح معنی موجود ہے تو پھر مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو اس لیے مفسرین کی ایک تعداد نے ان اقوال کو یوں کہہ کے رد کیا کہ یہ قابل توجہ نہیں ہے بلکہ ان سے مراد حقیقی ہی مراد ہے اور وہ انجیر کا درخت ہے اور زیتون کا درخت ہے۔ آگے فرمایا وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، سینین یہ اس سے مراد مبارک لیا گیا، اور یہ وہ ہے کہ جہاں سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، پکارا، طور سینا وہ مراد۔ طور سینا، سینا سے مراد یہ اس جگہ کو کہتے ہیں، طور پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو طور سینا یعنی اس مبارک جگہ کو، اور مبارک یعنی سینا کے یہ خوبصورتی کے اعتبار سے اس مقام کا نام وہ سینا ہے، اور پہاڑ بھی وہیں چکے ہیں، اور وہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو اس پہاڑ کی بھی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اب یہاں پہ امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ، اور یاد رکھیں کہ بڑی خوبصورت مفسرین نے گفتگو کی، فرمایا کہ یہ جو جن کی قسمیں اللہ نے ذکر کی ہیں نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ جو قسمیں ذکر فرمائی ہیں، فرمائی یہ بھی مقدس چیزیں ہیں اور ان کی نسبتیں بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے یہ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے یعنی طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی اور کلام بھی فرمایا، اور بلد الامین جسے کہا گیا تو وہ مکہ مکرمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، کعبہ معظمہ ہے۔ تو ان سب شہروں کے ساتھ اور ان جگہوں کے ساتھ ایک نسبتیں ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی قسم ذکر فرمائی۔ اب یہ پوری جو قسمیں پیچھے ذکر فرما دی، کبھی بھی کسی بات میں قسم آئے تو اس کا مطلب بہت زیادہ تاکید پیدا کی جا رہی، اس کلام میں تاکید پیدا کی جا رہی۔ تو اللہ نے قسم ذکر فرمائی، اور ذکر فرمانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہم نے آدمی کو سب سے اعلیٰ صورت، سب سے اچھی صورت میں ہم نے پیدا کیا، یعنی انسان کو اچھی شکل و صورت اور اس کے اعضاء میں یہ مناسبت رکھی کہ اسے جانوروں کی طرح نہیں کہ وہ جھکا ہوا ہے، وہ کھانے پینے میں، وہ اور کوئی چیز لینے میں وہ اپنے پاؤں یا ڈائریکٹ منہ سے نہیں استعمال بلکہ اسے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، اور اسے قد قامت کے اعتبار سے سیدھا رکھا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا وہ بڑی اعلیٰ اور بڑی اچھی صورت میں اسے پیدا کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم دیا، فہم، فراست، تمیز، باتیں کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ جو قوتیں عطا فرمائی۔ سننا جانوروں میں بھی ہے سننا، لیکن بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جانور اپنے اعتبار سے وہ بولتے ہیں، لیکن ایک انسان جس طرح تکلم کرتا ہے،
تو یہ اللہ پاک نے انسانوں کو یہ وصف دیا ہے، سننے کا بھی، دیکھنے کا بھی، بولنے کا بھی، سمجھنے کا بھی، علم بھی دیا ہے، اور وہ اپنے ذہن اور علم کو استعمال کرتے ہوئے آگے بہت کچھ ایجاد کرتے ہیں، بہت کچھ بناتے ہیں، بہت کچھ ترقیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے انسان کو یہ عطا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے انسانوں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ انسان کی تخلیق اعلیٰ صورت میں ہوئی، پھر یہ کہا کہ ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ دو معنی بیان ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، رب تعالیٰ کی قدرت، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اور یہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک حالت تو یہ کہ انسان کو سیدھا سیدھا پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا، جوان ہوا، توانائی آ گئی، قوت آ گئی، جسم اور جسم کے اندر بڑی طاقت آ گئی، ہڈیاں مضبوط ہو گئیں، لیکن پھر آگے جا کر ایک اور نچلی حالت کی طرف، یعنی بڑھاپا آ جانا، ہڈیوں میں وہ طاقت نہ رہنا، جسم کے اندر وہ ہمت نہ رہنا، کمزوری آ جانا۔ یہ بھی سب اللہ پاک کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں، قدرت کے نظارے ہیں کہ ایک حالت سے پھر دوسری حالت کی طرف اسے پھیر دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا مطلب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنی اچھی شکل و صورت کے ساتھ جب شکر گزاری نہ کرے، جب اللہ کی نعمتوں پر قد قامت جو ملا اس پر شکر گزاری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پر جمع رہے، رب پر ایمان نہ لائے، رب کے رسولوں کو نہ مانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اسی انسان کو اسفل السافلین، یعنی جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، نیچے سے نیچے، اور یہ سخت ترین طبقہ ہے، تو اس کی طرف کہا کہ انسان کو پھر ہم پھیر دیں گے۔ یعنی ایک طرف اچھی صورت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا شکر گزار نہ بنے، اور شکر گزاری کا پہلا مطلب یہ کہ رب پر ایمان لانا۔ رب نے جن پر ایمان لانے کے لیے انبیاء، کتابیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا، تو ان سب پر ایمان لانا یہی شکر گزاری ہے۔ اور جب انسان اس پر نہیں عمل پیرا ہوتا تو پھر اسے اسفل السافلین، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ یہاں علماء کرام نے بڑے خوبصورت نکات بیان کیے کہ یہ بھی کہا کہ انسان جب جوان ہے، توانائی ہے، قوت طاقت ہے، اس وقت کہے کہ ابھی مجھے کیا عبادت کی ضرورت ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں عبادت کروں گا، تو بڑھاپے میں تو خود کمزور ہو جائے گا، پھر تو وہ چاہے گا بھی تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے جب جوان ہے، جوانی میں عبادت کرے۔ آگے اللہ پاک نے استثناء کیا ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ جو کفر میں رہے تو وہ پھر اسفل السافلین، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اتنا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، بے انتہا اللہ پاک انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں یہ بھی بات ہے کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اگر کبھی ایسا ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ عمل نہ بھی کر سکا، پھر بھی اللہ اسے اجر دے گا۔ جی ہاں، یعنی ایک بیمار شخص ہو گیا، پہلے وہ نماز کا بھی انتظام، مساجد میں جانا، کئی اور نیکیاں کرنا، باہر جا کر عیادتیں کرنا اور طرح طرح کے اچھے کام کرنا، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پایا، یا سفر میں چلا گیا اس وجہ سے وہ نہیں کر پایا، تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو ان کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ مقیم تھے، اپنے وطن میں تھے، اقامت میں تھے، تو وہ جو عمل کرتے تھے اللہ ان عملوں کا ثواب بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ اچھے اعمال کی عادت ڈال لینا، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک انہیں بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بے انتہا اجر انہی کے لیے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان کے بغیر تو اچھے عمل بھلے جتنا بھی کوئی کرتا رہے، ایمان مقدم ہے، یہ پہلی شرط ہے، اور عملوں کی اچھی جزا، انعام بھی اسی کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ ہو۔
اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو، تو ایمان کی بڑی اہمیت، اس کے بعد اعمال۔ پھر دوسری بات، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا، یہ بڑی نعمت ہے۔ عمر لمبی ملے، عمل اچھے نہ ہوں، تو ان کے لیے تو ایک روایت ہے، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کے برے ہو، عمل اس کے اچھے نہ ہو۔ تو بعض اوقات لمبی عمر تو لوگ مانگتے ہیں، لیکن اگر نیکیوں والی لمبی عمر ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات، اور اگر نیکیوں والی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ عمر اچھی ملے، لمبی ملے، لیکن نیکیوں والی ملے، عافیت والی ملے، تو یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی یہاں کافروں سے بطور خاص، یہ کافروں سے کہا گیا کہ اپنی صورت، اپنی تخلیق، ابتدا، اور پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، قوت سے کمزوری، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، ان میں بھی غور و فکر کر کے پھر بھی تم جھٹلاتے رہے اس آخرت کو، اور اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم، سب حاکموں سے بڑھ کر، کیا اللہ سب سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ ظاہر ہے جب تلاوت کر رہے ہوں، نماز میں پڑھیں گے تو اس وقت یہ کلمات نہیں، لیکن عام آپ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات ہو، اور ذہن کے اندر یہ بات بھی موجود ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا نور اور فیضان عطا فرمائے۔ سورہ والتین کا کچھ خلاصہ آج عرض کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ علق کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔